کلبھوشن کیس پاکستان عالمی عدالت انصاف سے بہترین طریقے سے جیتا، جبکہ بھارت کو بری طرح سے اس میں شکست ہوئی۔ بھارت جو بھی مطالبات لے کے گیا تھا ان میں سے سوائے کونسل رسائی دینے کے وہ جزوی طور پہ وہاں پہ پذیرائی اس کی ہوئی ہے، باقی اس کی رہائی کا مطالبہ، اس کو دہشت گرد نہ قرار دینے کا مطالبہ اور اس کی پھانسی کی سزا ختم کرنے کا مطالبہ یہ یکسر مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں پہ پاکستان کی فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی بھارت پاکستان کو اس حوالے سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں سول کورٹس کے مقابلے میں فوجی عدالتوں پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مخالفت کرنے والے سیاسی مافیا کو بھی، سیاسی دانشوروں کو بھی، اشرافیہ ان کو کہہ لیں، ان کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے، جنہوں نے اب کہا جی ہم فوجی عدالتوں کی توثیق نہیں کریں گے۔ جب عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کی فوجی عدالتوں کی مخالفت نہیں کی اور اس فیصلے کو برقرار رکھا جو پاکستان کی فوجی عدالت کی طرف سے دیا گیا تھا، تو آپ لوگوں کو پھر کیا تکلیف ہے؟ دہشت گردی کے یا تو پھر ایسے جج لے آئیں جو دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے بالکل ان کو کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ آپ تو خود اپنے مقدمات کے لیے ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ججوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور ایسے ٹرائل اگر پاک فوج کی عدالتیں کریں گی تو پھر کوئی خدشہ نہیں رہے گا کسی کو بلیک میل کرنے کا، کسی کو ویڈیو بنانے کا۔ بہرحال بھارت کو اس کیس میں بری طرح شکست ہوئی ہے، لیکن ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم ہوتے تو اعتزاز احسن نے بھی یہی کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو اس کیس کا شاید کوئی فیصلہ اور ہوتا۔ یہ بھی سنا ہے کہ جندل جب پاکستان آیا میاں نواز شریف نے اس سے مری میں ملاقات کی تو وہ کلبھوشن کو رہا کرانے ہی آیا تھا، مگر میاں نواز شریف اس کو رہا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، فوج کی تحویل میں تھا۔ اس کو رہا کیا جاتا، لوگوں کے جذبات عروج پر تھے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو پھر یہی اس کو مشورہ دیا گیا کہ آپ عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں۔ یہ مبینہ طور پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے ثبوت یہ ہیں کہ کڑی سے کڑی ملتی ہے تو ایسا سچ بھی نظر آتا ہے۔ بھارت وہاں چلا گیا آئی سی جی میں، وہاں پہ جو انہوں نے ماٹھی وکلا کی ٹیم بھیجی تو بھارت پہلے معاملے میں پاکستان نے یہ پوری طرح سے کوشش کی کہ اس کو یہ کیس اس عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ لیکن جس ماٹھے طریقے سے، بھونڈے طریقے سے خاور قریشی نے دلائل دیے تو بھارت اس معاملے میں اس کا پلڑا بھاری رہا۔ گزشتہ سال جون میں وہ فیصلہ بھارت کے حق میں ہوا اور اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے پاکستان کو نوٹس بھیجا گیا کہ آپ آ کے دلائل دیں۔ تو خاور قریشی کو بھی 90 منٹ کا موقع ملا، اس کے مقابلے میں سالوے بھارت کے وکیل تھے، انہوں نے اپنا کیس، یہ جون 2018 کی بات ہو رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے لڑا۔ اس اچھے طریقے سے اس لیے لڑا کہ مقابلے میں وکیل بھی ان کا ہی، آپ سمجھ لیں کہ ان کا ہی تھا، ان کے موقف کی حمایت ہی کر رہا تھا۔ تو خاور قریشی کو کہتے ہیں کہ 55 کروڑ روپے فیس دی گئی تھی۔ یہ بھی ایک مضحکہ خیز یا آپ ایک اس کو لطیفہ سمجھ لیں، لیکن یہ بالکل درست واقعہ ہے کہ بھارت نے امریکہ میں بھارت نے ایک کیس میں انرجی کے حوالے سے خاور قریشی کو اپنا وکیل کیا تھا، تو اس کی 5 کروڑ روپے فیس قریشی صاحب نے لی تھی۔ تو پاکستان نے دیکھا کہ یہ تو بھارت کا کیس بھی، کس نے دیکھا پاکستان میں؟ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی نے دیکھا کہ یہ تو بھارت کا کیس بھی لڑ چکا ہے، اب ان کی اس میں نیک نیتی تھی یا بد نیتی تھی۔ تو اس کو خاور قریشی کو 55 کروڑ روپے کے اوپر مبینہ طور پہ ان کو ہائر کیا گیا، انہوں نے کیس لڑا، اور جس برے طریقے سے کیس لڑا وہ پاکستان کی بجائے بھارت کے حق میں معاملہ چلا گیا۔ تو جب خاور قریشی سے پوچھا گیا کہ قریشی صاحب آپ نے تو بھارت کا کیس بھی لڑا تھا، تو پھر یہ آپ کیس کس طریقے سے ہار گئے؟ انہوں نے کہا بھارت کا 5 کروڑ روپے لے کے میں جو کیس لڑا تھا وہ بھی میں ہار گیا تھا۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا جنہوں نے ان کو وکیل کیا، یا پھر سوچنا تو اس قیادت کو چاہیے جو محب وطن ہو، جو پاکستان کے لیے کہیں کسی بھی حد تک چلی جائے پاکستان کے مفاد کے لیے۔ لیکن یہ تو ویسے ورثہ ہے، اس کے الٹ ہے، اس کے برعکس ہے، اپنے مفادات پہلے پاکستان کے بعد میں، اس کے لیے خواہ دشمن کو کیوں فائدہ نہ پہنچایا جائے پہنچے۔ اور ایسا ہی اس کیس میں بھی ہونے والا تھا کہ حکومت بدل گئی، پھر عمران خان کی حکومت میں بہترین وکیل وہاں بھیجے گئے، اٹارنی جنرل وہاں گئے، ان دنوں اوشتر اوصاف اٹارنی جنرل تھے، وہ بھی آپ کو
وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کس طریقے سے وہ بھی ایک کاسا لیس تھے، چمچہ تھے میاں نواز شریف کا، وہ جو ان کو کہا گیا، جو فیڈ کیا گیا، وہی انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا۔ تو اب کلبھوشن کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، بھارت کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ سشما سوراج اس کے اوپر ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، ان کی اڈی نیچے نہیں لگ رہی، وہ بڑی خوش اس کے اوپر ہیں کہ کونسلر رسائی دے دی گئی ہے۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ پاکستان کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اسی طریقے سے ان کے کونسلر آئیں گے، بندے آئیں گے، ایک دو بندے آئیں گے جن کو پاکستان ریکمینڈ کرے گا، جو وہ اس سے بات کر سکتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے پھر وہی سسٹم ہوگا جو اس کی پتنی اور اس کی ماں کے حوالے سے سسٹم بنا تھا۔ ایک دیوار کے ایک طرف کلبھوشن بیٹھا تھا، شیشے کی دیوار تھی، دوسری طرف اس کی بیوی اور اس کی ماں بیٹھی تھی، اس کا بچہ بیٹھا تھا۔ اب بھی کونسلر یہی کریں گے، اس سے جو بھی بات ہوگی ان کی، وہ پاکستان اس کو مانیٹر کر سکے گا۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات یہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو باقی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی کلبھوشن کے معاملے میں کلبھوشن ان کو بتائے گا میرے اوپر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ کلبھوشن نے خود پاکستانی اداروں کے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو پاکستان ان سے پوچھ رہا تھا، بلکہ پوچھنے سے پہلے اس کو پتہ تھا کہ اب کیا اس کے ساتھ ہو سکتا، اس نے بتا دیا۔ تو باقی آپ ابھی نندن کے بارے میں وہ اس کی مثال لے لیں۔ ابھی نندن پاکستان رہا، اس نے جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حمایت میں جو بیان دیا تھا، اس نے بھارت میں جا کے اس کی تردید نہیں کی۔ تو گویا پاکستان میں اس نے جو بیان دیا تھا اداروں کے سامنے، مائک کے سامنے، ٹی وی کے اوپر جو چلایا گیا، تو وہ پاکستان نے دباؤ کے تحت حاصل نہیں کیا تھا، وہ بھی اس نے من مرضی سے دیا تھا، اور اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اس نے یہی بتایا جی کہ میں پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، اس نے کہا یہ سیکرٹ ہے، وہ بھی بتا دیا ہوگا اداروں کو۔ تو اس نے جس کی تشریح کی یا نشر کرنے کی کوئی ضرورت اداروں نے محسوس نہیں کی۔ بہرحال ابھی نندن کا بیان دباؤ کے تحت نہیں تھا، اس نے بھارت میں جا کے وہاں اس کی تردید نہیں کی۔ اب کونسلر رسائی کے بعد بھارت یہ کرے گا، کونسلر رسائی کے حوالے سے جو بھی پراپیگنڈا کرے، پھر وہ ایک دفعہ کیس عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ دیکھیں جی کہ اس طریقے سے تو پاکستان نے کونسلر رسائی نہیں دی جس طرح سے حکم دیا گیا تھا یا ہدایت کی گئی تھی۔ تو باقی انہوں نے کہا ہے عالمی عدالت انصاف نے کہ آپ اس کی پھانسی کے اوپر نظر ثانی کریں، اس کی بات ہم نے نکالی۔ نظر ثانی تو ویسے ہی ہو رہی ہے جس میں سزا میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کیا سزا کے اوپر عمل ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا ایک سزا کے اوپر عمل ہو، کیونکہ بھارت جس طریقے سے پھر پاکستان کو بدنام کرے گا تو اس کی سزائے موت برقرار رہے گی، اور جیل میں یہ سڑتا رہے گا، وہیں پہ یہ مرے گا جیل میں ہی۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی پاکستان کو کمپرومائز کرنا پڑے، فار ایگزامپل آج بہت بڑے کسی قیدی سے اس کا تبادلہ کرنا پڑے، ایسا کوئی قیدی وہاں پہ ہے نہیں پاکستان کا، تو اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ پاکستان ان کو کہے کہ جی کشمیر کے معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، بات کریں، تو ایسے معاملے اس کا بھی کوئی اتنا بڑا کوئی چانس نہیں ہے، اتنا بڑا امکان نہیں ہے۔ بہرحال سودے بازی ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، تبادلہ کوئی ہو سکتا ہے، تو یہ زندہ رہے گا تو پھر ہی امکان ہے کہ اس کا تبادلہ ہو جائے یا بھارت چلا جائے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کو کوئی بہت بڑا فائدہ مل جائے۔ تو بہرحال عمران خان حکمران ہے، اور فوج جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے کبھی بھی، پاک فوج نے دہشت گردی کے حوالے سے کبھی بھی پسپائی نہیں دکھائی، کمپرومائز نہیں کیا، کسی وہ دباؤ میں نہیں آئے، کسی مسلط میں نہیں آئے۔ تو عمران خان وزیر اعظم ہوئے، ایسا جرأت مند وزیر اعظم بعید نہیں ہے کہ کلبھوشن کو پھانسی لگ جائے، اور اسی ٹینور میں جلدی پھانسی اس کو لگ جائے۔ تو باقی قارئین آپ کی کیا رائے ہے کہ کلبھوشن کو پھانسی دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے؟ اگر پھانسی دینی چاہیے تو فوری طور پہ دے دی جائے، جیسے ہی یہ معاملات کلیئر ہوں جو عالمی عدالت انصاف نے بتائے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن کی پھانسی کے حوالے سے، نظر ثانی کے حوالے سے پاکستان کو حکم نہیں دیا، پاکستان کو آپشن دیا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے، اس کے اوپر آپ۔ بھارت اسی چیز کو لے کے وہ بڑے نعرے لگا رہا ہے، بڑے اپنے خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے، اپنی کامیابی کے دعوے کر رہا ہے، صرف اس سے ایک بات کو لے کے کہ کونسلر رسائی دے دی گئی ہے۔ تو کونسلر رسائی دینا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، تو یہ تو انسانی ہمدردی کے تحت بھی پاکستان اس کو کونسلر رسائی دے سکتا تھا۔ اللہ حافظ۔